قرآن میں دوسرے پارے کے بالکل آخر میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، طالوت کا واقعہ۔ بنی اسرائیل جو تھے نا، ان پر ظلم بہت ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے اندر ایک سپہ سالار کو مقرر کر دیں جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں گے۔ پیغمبر نے کہا کہ میں سپہ سالار تو مقرر کر دوں، لیکن مجھے پتہ ہے تم جہاد سے بھاگ جاتے ہو، تم نے لڑنا کوئی نہیں۔ پیغمبر کو کہنے لگے مر تو ہم ویسے بھی رہے ہیں، کیوں نہ جہاد کرے اور مر جائیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ پیغمبر نے ان کے اندر بادشاہ بنایا ایک طالوت نامی شخص کو۔ اب یہ جو شخص تھا نا طالوت، یہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ بنی اسرائیلی کہنے لگے اپنے پیغمبر کو کہ یہ کیا ہوا، اگر بادشاہ بنانا تھا ہم میں سے کسی صاحب ثروت کو، کسی چودھری کو، کسی وڈیرے کو بناتے، ہمارا سپہ سالار، ہم اس کے ساتھ ملتے۔ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اسے جانتا بھی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے اس کو بنا دیا۔ تو یہ محترم بھائیو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ جب اللہ نے دینا ہوتا ہے نا، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس کا تعلق مڈل کلاس سے ہے، اعلیٰ کلاس سے ہے، اس کے پاس مال ہے نہیں ہے۔ اللہ بندے کی صلاحیتیں دیکھتا ہے، اللہ بندے کا اخلاص دیکھتا ہے۔ اب بادشاہ بن گیا، سپہ سالار بن گیا۔ آزمائش ان کی یہ ہوئی کہ ایک نہر ہے، اس سے گزرنا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے لیکن پانی نہیں پینا۔ انہوں نے پانی پیا، جو پانی پیتا گیا بعد میں مرتا گیا، حتیٰ کہ حدیث کے اندر اشارہ ملتا ہے طالوت کے ساتھ صرف اتنے لوگ رہ گئے تھے جتنے نبی علیہ السلام کے ساتھ بدر میں رہ گئے تھے، غالباً کم و بیش 313۔ تو بہرحال اسی واقعے میں ایک تابوت سکینہ بھی ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا تابوت سکینہ۔ تو نبی نے کہا کہ طالوت کے سپہ سالار ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک تابوت سکینہ تھا جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے باقیات تھے، وہ تمہارے پاس آ جائے گا، تحملہ الملائکہ، اور اس کو فرشتے لائیں گے۔ جب بندہ جہاد کے میدان میں نکلتا ہے پھر فرشتے مدد کرتے ہیں، تو فرشتے وہ تابوت جو ہے وہ اٹھا کر لائے اور نشانے کے طور پر تھا، اور لوگوں نے پھر طالوت کو جو ہے وہ سپہ سالار مان لیا۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ دوسرے پارے کے آخر میں ہے۔ تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے اور آغاز کے اندر ہی آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی ایک آیت جس کو قرآن نے سب سے عظیم آیت قرار دیا ہے، سب سے عظیم آیت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت الکرسی کی ویسے تو بہت ساری فضیلتیں ہیں، یہ فضیلت بہت بڑی ہے کہ جو بندہ ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ بندے کو موت آئی، بندہ سیدھا جو ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ آیت الکرسی پڑھا کریں، ہر فرضی نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھا کریں۔ اس کے بعد تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے چند رکوع، ایک دو آیتیں نہیں، چند رکوع اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ پہ بیان کیے ہیں۔ اب یہ قرآن ہے محترم بھائیو، تیسرا پارہ ہے، آپ کھول کر پڑھیں۔ اللہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لو، وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہماری حیثیت، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، ہماری حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک منشی کی ہوتی ہے۔ پیسہ مالک کا ہوتا ہے، منشی نے آگے تقسیم کرنا ہوتا ہے مالک کی مرضی کے مطابق، منشی مالک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم مالک نہیں ہیں، مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام، اپنا مال ہمیں دیا اور ہمیں کہہ دیا فلاں فلاں جگہ پہ تقسیم کرو، خود بھی کھاؤ، بھی بچوں کو کھلاؤ، اور میرے راستے میں خرچ بھی کرو۔ اب جو آدمی اللہ کے اس فیصلے کو نہیں مانتا، نہیں میں نے تو بس سمیٹ کے رکھنا ہے، میں نے خرچ نہیں کرنا، اللہ کو اللہ کی مرضی کے مطابق اگر نہیں دیں گے اللہ کے راستے میں، پھر اللہ کو نکلوانا آتا ہے، پھر اللہ ڈاکٹروں کو پیچھے لگا دیتا ہے، پھر اللہ وکیلوں کو پیچھے لگا دیتا ہے، پھر اللہ کچہریوں کو پیچھے لگا دیتا ہے، سارا نکل جاتا ہے۔ تو انسان پہلے ہی اپنی حیثیت پہچانے، میں منشی ہوں، مالک نہیں ہوں، مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو
اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق فرمایا غریب بندہ بھی کرے۔ صحابہ نے کہا ہم تو بہت غریب ہیں، ہم تو کر نہیں سکتے، فرمایا محنت کرو۔ پھر قرآن نے مثال دی، غریب بندے کا خرچ کرنا ایک دانہ مثال دے کر سمجھایا، 7 سٹے اور ہر سٹے پہ 100 دانہ۔ فرمایا تمہارا 1 روپیہ خرچ کرنا 700 گنا تک بڑھا چڑھا کے تمہیں اجر ملے گا۔ صدقے کے حوالے سے قرآن کے اندر اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ بعض اوقات انسان بہت صدقہ کرتا ہے لیکن ثواب نہیں ملتا۔ قرآن یہ کہتا ہے صدقہ کرو لیکن احسان نہ جتلاؤ، بالمن والاذی لا تبطلوا صدقاتکم، تم احسان جتلا کر اپنے صدقہ و خیرات کو ضائع کر لیتے ہو۔ محترم بھائیو، بات مختصر یہ ہے، اگر آپ نے کسی پر صدقہ کر کے اسے تنگ کرنا ہے نا تو پھر نہ کریں، ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا ہے، دیا کریں۔ خاص طور پہ ماہ رمضان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ماہ رمضان میں آندھی سے بھی زیادہ خرچہ کرتے تھے۔ جتنی سپیڈ آندھی کی ہوا کی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ خرچ کرنے کی جو ہے وہ سپیڈ ہوتی تھی۔ پھر اسی تیسرے پارے کے اندر ہے الشیطان یعدکم الفقر، اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ صدقہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، چند رکوع ہیں، پورے چند رکوع ہے، اور ساتھ ہی فرمایا شیطان تمہیں خرچ کرنے نہیں دے گا۔ شیطان پورا زور لگائے گا نہیں کرنا، لیکن یہ بات یاد رکھ لو، واللہ خیر لکم، تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہی بہتر ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بندہ کہے گا جہنم سے بچنے کے لیے ومن فی الارض جميعا ثم ينجی، میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں، یہ مال خرچ کرنا ہی میرے لیے جو ہے وہ بہتر ہے۔ بہرحال فلہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، کل قیامت کے دن جنت تم کو ملے گی اسی صدقے کی بنا پر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میدان جہاد میں دو گے تو یہ اللہ کو قرض دو گے، اور میں اللہ تمہارا قرض ضائع نہیں کروں گا، بڑھا چڑھا کے تمہیں جو ہے وہ دوں گا۔ تو بہرحال تیسرے پارے کی آخری بات جو ہے بڑی ہی اہم بات ہے، چونکہ سورہ آل عمران ہے۔ عمران کی بیوی نے ایک نیت مانی تھی، نظر تو اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے دین کے لیے وقف ہوگا، دین کے لیے اپنی اولاد کو وقف کیا کریں۔ اب اس واقعے کو آپ غور کریں، نظر یہ مانی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ محرر ہوگا، وہ دین کے لیے وقف ہوگا۔ اب وہ بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئی، اب ماں پریشان ہو گئی، میں نے تو کہا تھا میرا بیٹا ہوگا دین کے لیے وقف ہوگا، یہ تو بیٹی ہو گئی۔ کہا اب میں بیٹی کو دین کے لیے وقف کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنی بچی دین کے لیے وقف کر دی تھی۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، آپ صاحب اولاد ہیں، ساری اولاد کو دنیا پڑھا کے کیا کرنا ہے، اور دین کے لیے وقف کریں۔ اپنی اولاد میں سے کم از کم دیندار تو سارے ہونے چاہیے، لیکن ایک آدھے کو بطور خاص دین کے لیے وقف کر دیں، اور اس کی برکت سے اللہ آپ کو دے گا۔ اللہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی جان میں، مال میں، اس کے دین پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے اللہ برکت ڈالے گا۔ تو مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، دین کے لیے وقف ہوئی، اللہ نے ایک پیغمبر کی ذمہ داری لگائی اس کے کھانے کی۔ واقعہ پڑھا نا آپ نے، زکریا علیہ السلام محراب میں گئے، مریم کے پاس بے موسم پھل تھے، کہا کہاں سے آئے، کہا اللہ تعالیٰ نے دے، یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جب آپ دین کے لیے کسی کو وقف کرتے اللہ آپ کو بے موسم پھل دے گا۔ تو اس لیے دین کے لیے خود بھی وقت نکالیں، اپنے اولاد کو دین کے لیے وقف کریں، اور اللہ نے جو آپ کو دیا ہے، آپ مالک نہیں ہیں، آپ منشی ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں مال ضرور خرچ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔